ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ صلاح الدین کو عیسائی اور مسلمان سبھی ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ اسے ایک نیک، منصف اور مہربان شخص تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اتنا فیاض انسان تھا کہ اس کی فیاضی اس کے دشمن عیسائیوں کو بھی حیران و پریشان کر دیتی، جبکہ یہی فیاضی اس کے ساتھیوں کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی تھی۔ اس نے عیسائی دشمنوں کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا، جبکہ عیسائیوں نے ہمیشہ اپنے وعدے توڑ دیے، کیونکہ انہیں اپنے عالموں کی طرف سے یہ تسلی دی گئی تھی کہ لا دین کے ساتھ کیے جانے والے وعدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران عیسائی، مسلمان، سب مورخوں نے اس کے اعلیٰ اوصاف کی تعریف کی۔ اہل یورپ اسے اس کی اچھائیوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اس کی تعریف اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس نے مصر، شام اور میسوپوٹیمیا کو ایک سلطنت میں متحد کر دیا اور فلسطین کے بیشتر حصے کو حملہ آوروں سے نجات دی۔ صلاح الدین نے رچرڈ کو لکھا، یروشلم ہمارے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا تمہارے لیے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور جہاں تک اس سرزمین کی بات ہے تو یہ پہلے ہماری تھی، تم نے اس پر قبضہ کیا۔ اگر مسلمان کمزور نہ ہوتے تو تم کبھی اسے حاصل نہ کر سکتے۔ اس جنگ کے خاتمے پر اللہ تمہیں اتنی اجازت بھی نہیں دے گا کہ تم یہاں ایک پتھر بھی رکھو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ صلاح الدین کی پیدائش سے 40 سال پہلے پہلی صلیبی جنگ ہوئی۔ اگر سلجوق سلطان ملک شاہ 1092 میں وفات نہ پا گیا ہوتا تو عیسائی کبھی اس حملے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ جب صلیبی جنگ لڑنے کے لیے عیسائی یہاں آئے تھے تو سلطنت بہت ہی ٹوٹ پھوٹ کر چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان میں سے اکثر پر مملوک کے سابقہ غلام حکومت کرتے تھے۔ انہی میں ایک موصول کا حکمران زنگی بھی تھا، جس کی بدولت صلاح الدین کے خاندان کو مرعات نصیب ہوئی۔ جب زنگی اور اس کے خاندان کو میسوپوٹیمیا میں شکست ہوئی تھی تو وہ قتل عام سے بچنے کے لیے دریائے دجلہ عبور کر کے پسپائی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ یہاں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایوب نجم الدین کی زیر نگرانی تھا، جو کردوں کے رودوادیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایوب نے زنگی اور اس کی فوج کو بخیر و عافیت گزرنے کی اجازت دے دی، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ عباسی خلیفہ اس بات پر سخت ناراض ہوگا۔ اسے اور اس کے بھائی شیر کوہ کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ 1138 کی رات جب وہ چلے تو ایوب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ بعد میں اسے صلاح الدین کا خطاب ملا۔ اس خاندان نے زنگی کے پاس پناہ لی۔ زنگی نے اس کے احسان کے بدلے میں اسے بالیک کا گورنر بنا دیا۔ یوسف نے اپنے بچپن یہیں گزارا۔ پھر جب زنگی کو اس کے خیمے میں قتل کر دیا گیا تو ایوب فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے دمشق چلا گیا۔ اس وقت یوسف کی عمر 9 سال تھی۔ اس کا بھائی شیر کوہ نور الدین کے پاس کام کرتا تھا، جو اپنے باپ زنگی کی موت کے بعد بادشاہ بنا۔ نور الدین دمشق کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شیر کوہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر اس کے بھائی ایوب کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا۔
ایوب نے اس مسئلے کو خاندانی معاملے کی طرح لیا اور شہر کو نور الدین کے حوالے کر کے یہاں کا گورنر بن گیا۔ ناظرین، صلاح الدین کو سیاسی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ علم و ادب کا شوقین تھا۔ اس کا زیادہ وقت علماء کے درمیان گزرتا۔ 26 سال کی عمر میں اسے اس کی مرضی کے خلاف ایک جنگ پر مصر بھیج دیا گیا۔ نور الدین اب شام کا بادشاہ تھا۔ وہ یروشلم کی صلیبی جنگ لڑنے والے بادشاہ امالرک کا مضبوط ترین دشمن تھا، لہٰذا وہ یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ امالرک مصر پر قبضہ کر کے اپنی قوت میں اضافہ کر لے۔ مصر پر نوجوان شیعہ خلیفہ العدید کی حکومت تھی۔ وہ فاطمی خاندان کا آخری حکمران تھا۔ اس خاندان نے مسلمانوں پر 200 سال حکومت کی۔ امالرک نے ستمبر 1163 میں مصر پر حملہ کیا۔ نور الدین نے شیر کوہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج وہاں لے جائے۔ یہاں صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا۔ اسے اسکندریہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ 27 دن تک اس کا محاصرہ ہوا، لیکن پھر ایک امن معاہدہ قائم ہوا۔ اس میں یہ طے پایا کہ مصر مصریوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مارچ 1164 کو مصر پر ایک اور حملہ ہوا۔ شیر کو جو اب وزیر بن چکا تھا اسی دوران انتقال کر گیا۔ خلیفہ نے اس کی جگہ صلاح الدین کو وزیر مقرر کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ کو معلوم تھا کہ وہ ایک نیک اور قناعت پسند انسان ہے، لیکن اس سے جلد ہی اپنے چناؤ پر پچھتانا پڑا، کیونکہ وہ مذہبی رجحان جس نے اسے ایک گوشہ نشین انسان بنا دیا تھا، اس نے اب صلاح الدین کے دل میں یہ خواہش پیدا کر دی کہ مسلم سلطنت کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ وہ سرزمین مقدس پر حملہ آور عیسائیوں کو نکال باہر کرے۔ بعد میں صلاح الدین نے کہا تھا کہ جب خدا نے مجھے مصر کی سرزمین عطا کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے فلسطین عطا کرے گا۔ پرانے عمراء اس 30 سالہ نوجوان سے حسد کرتے تھے جو اپنی ذہانت اور تدبیر سے سب پر سبقت لے گیا۔ پھر جب 20 سالہ خلیفہ وفات پا گیا تو اس نے محل کے خواجہ سراؤں کے سردار کرکمش کو اس بات کی نگرانی پر مامور کیا کہ کوئی دوسرا فاطمی مصر کا حکمران نہ بنے۔ اب مصر میں اس کی حیثیت ایک سلطان کی تھی۔ نور الدین خود بھی صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی قوت سے پریشان تھا۔ وہ اسے عجز و انکساری پر مجبور کرنے کے لیے مصر پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن مئی 1174 میں اچانک وفات پا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 56 سال تھی۔ اس کی کمی کو بہت بری طرح محسوس کیا گیا، کیونکہ وہ ایک نیک، منصف اور قابل حکمران تھا جو ٹیکسوں کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتا۔ اس کے بعد زنگی اور ایوب کے گھرانے میں دشمنی چل نکلی۔ اپریل 1175 میں صلاح الدین اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ خود کو مصر اور شام کا بادشاہ قرار دے دیا۔ اب وہ جہاد کی منصوبہ بندی بھی کر سکتا تھا۔ ناظرین، کنگ امالرک نور الدین کے فوراً بعد مر گیا۔ اس کے جانشین کنگ ہالڈوم چہارم کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی اور وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس کی جگہ اس کا قائم مقام نظام حکومت سنبھالتا تھا۔ 1176 میں صلاح الدین 1 سال کے لیے قاہرہ واپس آیا۔ اس نے وہاں کی درسگاہوں کا معائنہ کیا اور قلعہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی زندگی بہت مصروف گزر رہی تھی۔ شام اور مصر جیسے 2 مختلف ملکوں کا نظام سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا، وہاں انصاف قائم کرنا، سفیر سے ملنا،
درباریوں میں ہونے والے لڑائی جھگڑے نپٹانا بہت محنت طلب کام تھا۔ اسے شاعروں، فلسفیوں اور دینی علماء کی محفلوں میں بہت لطف آتا تھا۔ یہاں ہر کوئی بڑی بے تکلفی سے بیٹھتا۔ بحث مباحثے کا شور و غل سن کر وہ لوگ ششدر رہ جاتے جنہیں نور الدین زنگی کے دربار میں بیٹھنے کی عادت تھی، کیونکہ اس کے دربار میں اس قدر خاموشی ہوتی تھی کہ پرندے ان کے سروں پر آ بیٹھتے۔ صلاح الدین نے بہت سادگی اور پاکیزگی سے زندگی بسر کی۔ اس کے پاس غیر معمولی صبر و تحمل تھا۔ وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھتا کہ اس نے یہ اعلیٰ منصب لوگوں کی بھلائی کے لیے حاصل کیا ہے۔ صلاح الدین نے اپنے بیٹے الظہیر کو خط میں لکھا جب وہ ایک صوبائی حکومت قائم کرنے گیا۔ وہ لکھتا ہے، اپنے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرو اور ان کی خوشحالی کا خیال رکھو، کیونکہ میں نے اور خدا نے تمہیں ان کی خوشیوں کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں عظیم اس لیے بنا ہوں کہ میں نے نرمی اور شرافت کے ساتھ لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ 11 مئی 1182 کو اس نے آخری بار قاہرہ چھوڑا اور دمشق کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ کئی امیروں نے اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑ دیے تھے، کیونکہ جب تک جنگ بندی کے معاہدے کا وقت ختم نہ ہو گیا اس نے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ پھر اس نے میسوپوٹیمیا کو فتح کیا اور ایلپو کو گرفتار کر لیا۔ وہ ایک عظیم جرنیل تھا۔ جس میدان میں اس نے جنگ لڑنی ہوتی تھی اس کا بہت اچھی طرح جائزہ لیتا۔ وہ اپنی فوجوں کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے کنٹرول کرتا تھا، یا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر صرف ایک غلام کی ہمراہی میں تمام میدانی جنگ کا چکر لگاتا اور سپاہیوں کی صفوں میں گھس کر ان کی حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ عام طور پر خود لڑائی نہیں کرتا تھا، لیکن اگر دشمن کے سبقت لے جانے کا خدشہ ہوتا تو پھر ضرور جنگ میں حصہ لیتا۔ اس نے اپنے اعلیٰ جاسوسی نظام اور صحیح میدان جنگ کا انتخاب کر کے ہٹن کی جنگ جیت لی۔ یہ جنگ 4 جولائی 1187 کو جیتی گئی۔ اس میں عیسائیوں کو پانی کے بغیر سخت گرمی میں چل کر آنا پڑا تھا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی بہت اہم جنگ تھی۔ اس جنگ میں عیسائیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ستمبر میں مسلمانوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور فلسطین ساسانیوں کے رحم و کرم پر چلا گیا۔ تقریباً 100 سال تک یروشلم لاطانی حکومت کا دارالحکومت رہا۔ ستمبر میں جب صلاح الدین یہاں قبضہ کرنے آیا تو وہاں موجود ہزاروں عیسائی یقیناً خوفزدہ ہو گئے کہ اب مسلمان اس وقت کا بدلہ لیں گے جب عیسائیوں نے یہاں قبضہ کیا تھا۔ سٹینلے لین پول لکھتا ہے، 1099 کی وحشیانہ فتح جب مقتولوں کے خون نے عیسائیوں کے وقار میں اضافہ کیا اور اس جنگ کو خون آلود کر دیا جہاں محبت اور رحم دلی کا درس دیا جاتا تھا۔ وہ مزید لکھتا ہے، لیکن صلاح الدین نے اس یادگار شکست میں خود کو ان سے بڑھ کر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عیسائی مورخ ارنول لکھتا ہے، مسلمان محافظوں نے سخت نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور کسی عیسائی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ صلاح الدین نے بے شمار غریب لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، لیکن جب وہ عیسائی مہاجرین پناہ لینے کے لیے ٹرائی پولی کے ساحل پر گئے جو ابھی صلیبی فوج کے قبضے میں تھا تو انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہٹن کی بدترین شکست اور یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے نے تمام اہل یورپ کو دہشت زدہ کر دیا۔
آرچ بشپ ولیم آف ٹائر سسلی بھاگ گیا جب وہاں سے فرانس اور انگلینڈ گیا۔ پوپ نے عیسائی دنیا کے نائٹوں سے اپیل کی۔ ہزاروں نائٹ تیسری صلیبی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہوں اور شہزادوں نے اپنے خزانوں سے مالی امداد پیش کی، لیکن سب سے زیادہ پیسہ اس ٹیکس سے حاصل ہوا جس کا نام صلاح الدین ٹیکس تھا۔ ایڈورڈ گبن اس بارے میں لکھتا ہے کہ یہ ایک شریف فاتح کی یادگار ہے اور اس دہشت کی جو اس نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔ بڑی بڑی فوجیں اپنے سامان رسد، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے ساتھ یورپ کے طاقتور ترین بادشاہوں اور نائٹوں کی سرگردگی میں جمع ہوئیں۔ ان میں عمر رسیدہ شہنشاہ فریڈرک بار بروسا بھی شامل تھا، کنگ رچرڈ آف انگلینڈ بھی اور کنگ فلپ آف فرانس بھی۔ برگنڈے میں کیتھیڈرل اور ویزلے پر فوجیں جمع ہو رہی تھیں اور بادشاہ جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے۔ انہیں مقدس سرزمین پر پہنچنے میں بہت وقت لگ گیا اور صلاح الدین کے پاس جنگ کے لیے آنے والے تمام عیسائیوں کو فلسطین میں شکست دینے کے لیے بہت وقت تھا، کیونکہ تیسرے صلیبی حملے کے لیے آنے والے عیسائیوں کو بندرگاہ پر پیدل چلنے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ملتا تھا۔ لیکن صلاح الدین نے ٹائر کا محاصرہ چھوڑ کر بہت غلطی کی، جس سے عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا۔ صلاح الدین بیمار تھا اور محاصرے کے لیے فوجوں کو یکجا کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ 4 اکتوبر 1190 کو اس نے ایکر کے عظیم قلعے کے آگے جو فتح حاصل کی تھی اسے برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب انگلینڈ، فرانس اور جرمنی سے مضبوط فوجیں آ گئیں تو صورتحال تبدیل ہو گئی۔ جولائی 1191 میں ایکر کے سارسن قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اہل قلعہ کی جان بچانے کے لیے ذلت آمیز شرائط قبول کر لی گئیں۔ اگرچہ اب بھی صلاح الدین کے پاس ایک بڑی فوج موجود تھی جسے ابھی شکست نہیں ہوئی تھی، لیکن رچرڈ نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2700 یرغمالیوں کے سر قلم کر دیے۔ سٹینلے لین لکھتا ہے، صلاح الدین کی رحم دلی کے فیاضانہ اور فراغ دلانہ اقدام کے بعد شاہ انگلستان کا یہ ظلم حیران کن تھا۔ ناظرین، رچرڈ کی بے پناہ قوت اور جرأت نے صلیبی فوجوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے ارسف کی جنگ جیت لی، لیکن وہ کبھی بھی یروشلم تک نہیں پہنچ سکے۔ 1192 میں صلیبی فوج کوسٹ کی طرف واپس چلی گئی۔ وہ فلسطین کی سردی برداشت نہ کر سکے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ابھی صلاح الدین کی فوج سرگرم عمل تھی۔ ستمبر میں رملہ کے مقام پر ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اکتوبر میں رچرڈ نے فلسطین چھوڑ دیا۔ ٹائر سے جوفا تک کی کوسٹ لائن کے علاوہ باقی تمام فلسطین اور یروشلم صلاح الدین کے قبضے میں چلا گیا۔ ناظرین، صلاح الدین نے عیسائی زائرین کو یروشلم میں آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے ہبرٹ والٹر کی یہ درخواست بھی مان لی کہ 4 لاطینی پادری چرچ آف دی ہولی سپیکولر کا خیال رکھنے کے لیے موجود رہیں گے۔ بیزنٹائن شہنشاہ نے بھی ایسی ہی درخواست کی کہ آرتھوڈکس چرچ کے پادریوں کو بھی یہاں رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن صلاح الدین نے اس سے انکار کر دیا۔ یوں روس اور فرانس میں مقدس مقامات کو اپنی تحویل میں رکھنے کی لڑائی کی بنیاد بھی پڑ گئی، جو تقریباً 700 سال کے بعد کریمینین وار کا باعث بنی۔ بشپ سیلسبری کے ساتھ گفتگو کی وجہ سے صلاح الدین نے کہا تھا کہ رچرڈ کی بہادری کو سہراتا ہے،
لیکن وہ سوچتا ہے کہ وہ خود کو غیر ضروری خطرے کا شکار کر لیتا ہے۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے کئی سلوک بھی کیے۔ ایک جنگ کے دوران جب صلاح الدین نے رچرڈ کو پیدل لڑتے ہوئے دیکھا تو ایک گھوڑا اور اس کی طرف بھجوا دیا، لیکن صلاح الدین نے اس سے ملاقات کرنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ صلاح الدین نے بشپ کو بتایا کہ خود اسے بہادری اور انتہا پسندی کی نسبت دولت، ذہانت اور میانہ روی زیادہ پسند ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ رچرڈ خود کو لڑائی میں بہت زیادہ پھنسا لیتا ہے، جبکہ خواہ حملہ کرنا ہو یا دفاع، وہ خود صرف اسی جگہ لڑائی کرتا ہے جہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ جس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ صلیبی فوج رچرڈ کی قیادت میں یروشلم کی طرف بڑھ رہی ہے اور سارسن کافی پریشان تھے، تو بغداد کا مشہور طبیب عبداللطیف یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صلاح الدین دفاعی کام کی نگرانی خود کر رہا ہے۔ وہ خود اپنے کندھوں پر پتھر اٹھاتا اور امیر غریب ہر کوئی اس کی پیروی کر رہا تھا۔ جب مارچ 1193 کو اس نے وفات پائی تو اس کے پاس ذاتی جائیداد یا مال و دولت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا مقبرہ دمشق میں ہے، جہاں اس کے تاریخ نویس بہاؤالدین نے یہ الفاظ لکھے ہیں: ہمارا بادشاہ بہت نیک تھا، اس کے چہرے پر نرمی جھلکتی تھی اور وہ بہت نرم اور انتہائی مہربان تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔